بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں اور جس چیز کو سینے میں چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ ایک آیت ہے جس کے لفظ تو بہت نہیں ہیں مگر اس کے معنی بہت کچھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک برائی بتلائی ہے اور ساتھ ہی اس پر ملامت بھی کی ہے، اور اس آیت میں جس برائی کا بیان ہے اس میں لوگ عام طور پر پھنس رہے ہیں۔ اس وجہ سے میں اس آیت کو بیان کروں گا، کیونکہ مرضوں میں سے اسی مرض سے خبردار کرتے ہیں جس میں لوگ پھنسے ہوئے ہوں۔ مرض سے میری مراد گناہ ہے، مرض سے میری مراد گناہ ہے۔ مرض بیماری سے اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی گناہ سے پہنچتی ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ گناہ کو مرض کیوں کہا، تو بات یہ ہے کہ مرض سے جیسی تکلیف پہنچتی ہے ایسے ہی گناہ سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، بلکہ گناہ سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ مرض کی تکلیف سے بہت بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ مرض سے تو زیادہ یہ ہوگا کہ مر جائے گا، اور مرنے سے تو بعض وقت اور نفع ہوتا ہے کہ بہت سے جھگڑوں سے چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ جس قدر بھی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ اسی روح اور جسم کے آپس کے تعلق کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دیکھیے جو بدن سن ہو جاتا ہے اس کو اگر کاٹ بھی ڈالیں تو کچھ تکلیف نہیں، اور جس آدمی پر فالج گرا ہو تو اس کے جتنے بدن پر فالج کا اثر ہو اس میں آپ چاہے سوئیاں چبھوئیں کچھ بھی تکلیف نہ ہوگی۔ کیوں کہ جو تعلق روح کو بدن سے پہلے تھا اب ویسا تعلق نہیں رہا۔ وہ تھوڑا بہت تعلق ہو جس کی وجہ سے وہ حصہ بدن کا گلتا سڑتا نہیں ہے، جیسے مردے کا بدن گل جاتا ہے۔ پس جب روح کا تعلق بدن سے کم ہو جانے کا پر بھی بالکل تکلیف نہیں ہوتی، تو جب کہ یہ روح کا تعلق بدن سے بالکل ہی نہ رہے گا تو پھر تکلیف کیوں کر ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے جب روح جدا ہو جاتی ہے بدن سے تو کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ اس وقت ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک حکیم کی کسی نے تعریف کی، بڑے اچھے حکیم ہیں، بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں۔ ان کے علاج سے بیماری ہی نہیں رہی، ان کے علاج سے بیماری ہی نہیں رہی، یعنی بیمار ہی نہیں رہتا۔ جب بیماری رہے، کیونکہ بیماری نہ رہنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ بیمار کی بیماری جاتی ہے اور بیمار باقی رہے، مرے نہیں بلکہ تندرست ہو جائے، اور ایک طریقہ بیماری نہ رہنے کا یہ ہے کہ بیمار ہی چل دے، کیونکہ جیسے کسی افیم کھانے والے آدمی کے ناک پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی، اس نے اڑا دیا، پھر آ کے بیٹھ گئی، جب کئی دفعہ اڑانے سے نہ گئی تو اس نے چھری لے کر ناک ہی اڑا ڈالی اور کہا لے بیٹھ، وہ اڈا ہی نہیں رہا جس پہ تو بیٹھے گی۔ ہاں، تو بیماری دور ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک جگہ بیمار باقی رہے اور بیماری دور ہو جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بیماری بھی جو ہے چلی جائے اور بیمار بھی چلا جائے، دو طریقے ہو گئے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو کوئی مرض نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو نہ زکام رہتا ہے، نہ کھانسی، نہ بخار، نہ فکر، نہ رنج، سب بلائیں اور تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، بالکل آرام اور چین ہو جاتا ہے۔ آرام کے لفظ پر ایک قصہ یاد آیا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ام سلیم، ان دونوں میاں بیوی کی حدیث شریف میں بہت تعریف آئی ہے۔ ایک مرتبہ ان کا ایک بچہ بیمار ہو گیا، حضرت ابو طلحہ ہمیشہ آ کر بیوی سے اس کا حال پوچھتے۔ ایک روز وہ بچہ انتقال کر گیا، حضرت ابو طلحہ اس وقت باہر تھے، بیوی نے یہ خیال کیا اگر میں اب اس کی خبر کر دوں تو رات کا وقت ہے، نہ کھانا کھائیں گے نہ نیند آئے گی، خواہ بے چین ہوں گے، اسی لیے مناسب یہ ہے کہ اس وقت انہیں خبر ہی نہ کی جائے۔ کیسے دل گردے والی عورت تھی
کہ اپنے شوہر کا اتنا خیال کیا کہ سارے دن کام کر کے آئے ہیں، اب اگر خبر کر دوں ہائے ہائے یہاں مچا دوں شور رونا دھونا، تو اس کی نیند بھی ختم ہو جائے گی، نہ کھانا کھا سکے گا، تو خبر نہ کی جائے۔ حضرت ابو طلحہ جب باہر سے تشریف لائے تو موافق عادت کے دریافت فرمایا بچہ کیسا ہے؟ اب یہ وقت بڑے امتحان کا تھا، وہ عورت سچ بولے تو جو مصلحت سوچی تھی اس کے خلاف ہوتا ہے، کہ پریشان ہوں گے، کھانا نہیں کھا سکیں گے، رات کو نیند نہ آئے گی، وہ مصلحت جو سوچی تھی اس کے خلاف ہوتا ہے، اور اگر جھوٹ بولے تو وہ بڑا بھاری گناہ، حقیقت میں انہیں جواب دینے میں بڑی دقت ہوئی ہوگی۔ اس اللہ والی عورت کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس بات کے جواب دینے میں، لیکن یہ بچہ کیسا ہے؟ اب یہ وقت بڑے امتحان کا تھا، سچ بولے تو جو مصلحت سوچی تھی اس کے خلاف ہوتا ہے، اور اگر جھوٹ بولے تو وہ بڑا بھاری گناہ، حقیقت میں انہیں جواب دینے میں بڑی دقت ہوئی۔ لیکن سبحان اللہ، دینداری ایسی چیز ہے کہ عقل اور سمجھ کو بھی زیادہ کر دیتی ہے، دینداری ایسی چیز ہے کہ عقل اور سمجھ کو بھی زیادہ کر دیتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب سمجھا دیا، کہنے لگی اب تو اس کو آرام ہے، اب تو اس کو آرام ہے، اس لیے کہ موت سے بڑھ کر کوئی آرام نہیں ہے، موت سے بڑھ کر کوئی آرام نہیں ہے۔ ایک لطیفہ اور یاد آیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرے باپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو جیسی ایک گاؤں کے آدمی نے مجھے تسلی دی ایسی کسی نے نہیں دی۔ سچ یہ ہے کہ دیندار چاہے گاؤں کا ہو یا شہر کا ہو، اس کی سمجھ درست ہو جاتی ہے، اس وجہ سے وہ بات جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے۔ اس گاؤں والے نے تسلی یہ دی کہ آپ صبر کیجئے، ہم بھی آپ کی وجہ سے صبر کریں گے، کیونکہ ہم چھوٹے ہیں اور آپ ہمارے بڑے ہیں، اور چھوٹوں کا صبر بڑوں کے صبر کے بعد ہوتا ہے، جب بڑے صبر کرتے ہیں تو چھوٹے بھی صبر کرتے ہیں، اور آپ کے والد کے انتقال کرنے سے نہ تو آپ کا نقصان ہوا بلکہ اور نفع ہی ہے، اور وہ نفع یہ ہے کہ تم کو تو ثواب ملا، اور وہ ثواب تمہارے لیے حضرت عباس سے بہتر ہے، اور تمہارے والد حضرت عباس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سے جا کے مل گئے، اور اللہ تعالیٰ عباس کے لیے تم سے بہتر ہے، یعنی تمہارے پاس رہنے سے اللہ کے پاس رہنا بہتر ہے۔ تو دیکھیے یہ اس گاؤں والے نے عجیب بات کہی۔ حقیقت میں موت ایسی آرام کی چیز ہے، حدیث شریف میں آتا ہے موت مومن کا تحفہ ہے، مومن کا موت تحفہ ہے، اور انسان کی حالت یہ ہے کہ اس سے بھاگتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے اس جہان کو دیکھا نہیں۔ موت ایک ریل گاڑی کی طرح ہے، جیسے گاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے، اسی طرح اس جہان سے آخرت کے جہان میں پہنچا دیتی ہے۔ جب ریل گاڑی میں آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ میرے لیے وہاں کیا کیا تیار ہو رہا ہے، جب ریل سے اسٹیشن پر اتر کے دیکھا تو وہاں طرح طرح کے سامان ہیں، ایک مخلوق استقبال کے لیے کھڑی ہے، طرح طرح کی نعمتیں کھانے پینے کی موجود ہیں، تو اس وقت جانتا ہے کہ اللہ اکبر، یہاں تو ہمارے لیے بڑا سامان ہے، اور جہاں سے آیا تھا وہ سب اس کی نظر میں حقیر معلوم ہونے لگتی ہے، بلکہ اس کا خیال تک ہی نہیں آتا۔ اسی طرح اس دنیا کا حال ہے کہ اس وقت یہاں کچھ خبر نہیں، لیکن جب یہاں سے کوچ ہوگا تو اللہ نے چاہا تو وہاں دیکھ لیں گے کیسی کیسی نعمتیں ہمارے لیے وہاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے سامنے دنیا کی نعمتوں کی کچھ بھی حقیقت نہیں، اور بزرگوں نے تو ظاہری آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے وہاں کی نعمتوں کو دیکھا ہے، اس لیے ان کی نظروں میں دنیا کی کوئی قدر نہیں۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی چھوٹی ہے جیسے ماں کا پیٹ دنیا کے سامنے چھوٹا ہے، کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا۔ جس طرح بچہ اپنی خوشی سے دنیا میں نہیں آتا، اسی طرح آدمی آخرت کے جہان میں جانا نہیں چاہتا، اور جیسے بچہ ماں کے پیٹ کو سمجھتا ہے کہ تمام جہان یہی ہے اور آگے اس کی نظر ہی نہیں جاتی، مگر جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح لوگ جب یہاں سے جاویں گے اور اس جہان کو دیکھیں گے تو اس دنیا کی حقیقت معلوم ہوگی۔ غرض موت ہر طرح آرام اور چین کی چیز ہے، اسی بات سے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے فرمایا اب بچے کو آرام ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا
اور پھر ان کو بیوی کے پاس جانے کی رغبت ہوئی، اور بیوی کا یہ حال ہے کہ ظاہر میں تو جو کچھ میاں کہتے ہیں ان کی خوشی کے واسطے سب کچھ کر رہی تھی، اپنے دل پہ پتھر پڑ رہے ہیں غم کے، مگر اندر جو کچھ دل کے اندر حالت تھی وہ اللہ ہی کو معلوم تھی۔ غرض شوہر کی خواہش بھی پوری کر دی، میاں تو فارغ ہو کر سو رہے، اور بیوی کو کیا نیند آئی ہوگی۔ صبح کے وقت جب حضرت طلحہ نماز پڑھنے کو تشریف لائے تو بیوی نے پوچھا، بھلا ایک بات تو بتلاتے جاؤ مسئلہ، اگر کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی امانت رکھ دے تو جب وہ اپنی امانت مانگے تو ہنسی خوشی دے دینا چاہیے یا ناک منہ چڑھانا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا نہیں نہیں، ہنسی خوشی دینا چاہیے۔ تو کہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت واپس لے لی، اب تم صبر کرو۔ اب میاں ناراض بھی ہوئے کہ رات تم نے خبر نہیں کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ رات کو کہہ دینے سے کیا نفع ہوتا، فضول تم پریشان ہوتے۔ تو مجھے اس پر یہ قصہ یاد آیا کہ انہوں نے موت کا نام آرام رکھا، بچہ مر گیا تو اس کا نام کیا رکھا؟ اب آرام سے ہے، اب آرام میں ہے، آرام ہو چکا ہے۔ تو روح کی بیماریاں بدن کی بیماریوں سے بہت سخت خلاصہ یہ ہے کہ بدن کی بیماریوں سے نقصان زیادہ سے زیادہ موت ہے، اور موت سے چونکہ تمام تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ کچھ بھی بری نہیں، مگر پھر بھی بدن کی بیماریوں کا اس قدر خیال ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، مگر روح کی بیماری یعنی گناہ نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، یہ تو اس طرح ہلاک کر دیتی ہے کہ نہ زندہ ہی رہتا ہے نہ مرتا ہی ہے، یعنی دوزخ میں پہنچا دیتی ہے، اور وہاں اگر موت ہی آ جاتی تو سب قصے ختم ہو جاتے، مگر وہاں دوزخ میں موت بھی نہیں آئے گی، اس لیے اس بیماری کا تو بہت خیال رکھنا چاہیے، مگر حالت یہ ہے کہ صرف زکام ہو جاتا ہے تو حکیم جی کے پیچھے پیچھے، اور روح کی سینکڑوں بیماریاں بھی ہوتی ہے تو کچھ پرواہ نہیں ہوتی، اور یوں تو ہر گناہ سے بچنے کا خیال رکھنا چاہیے، مگر جس گناہ کو ہلکا سمجھا جائے اس کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے۔ کسی نے بقرات سے پوچھا، حکیم بقرات سے پوچھا کہ بیماریوں میں سے کون سی بیماری زیادہ سخت ہے؟ تو کہا کہ جس بیماری کو ہلکا سمجھا جائے وہ بہت سخت ہے، اس لیے کہ جب کسی گناہ کو ہلکا اور معمولی سمجھا تو پھر اس کا علاج کچھ علاج نہیں۔ اس آیت میں ایک ایسے ہی گناہ کا بیان ہے جس کو لوگوں نے ہلکا سمجھ رکھا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے اس آیت کا بیان اختیار کیا ہے، اور اس آیت میں دو گناہوں کا ذکر فرمایا ہے، آنکھوں کے گناہ کا اور دل کے گناہ کا، اور یوں تو آنکھوں کے بہت سے گناہ ہیں، لیکن ایک خاص گناہ کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ بد نگاہی۔ اسی طرح دل کے بہت سے گناہ ہیں، لیکن یہاں ایک خاص گناہ کا ذکر ہے، یعنی نیت بری ہونا، بد نگاہی اور نیت بری ہونا، ان دونوں گناہ کو لوگ گناہ تو سمجھتے ہیں، لیکن اس میں شک نہیں کہ جس قدر یہ نقصان پہنچاتے ہیں اس قدر اس کو سمجھتے نہیں۔ دیکھیے ادنا اثر یہ ہونا چاہیے کہ گناہ کر کے کم سے کم دل تو میلا ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مگر اس گناہ کے بعد دل بھی میلا نہیں ہوتا۔ ان دونوں گناہوں کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، کسی عورت کو دیکھ لیا، کسی لڑکے کو گھور لیا، اور اس کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کسی اچھے مکان کو دیکھ لیا، اور یہ گناہ وہ گناہ ہے کہ اس سے بوڑھے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں، بدکاری سے تو بہت لوگ بچے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے لیے بہت کچھ تدبیریں کرنی پڑتی ہیں۔ اول تو جس سے ایسا بدفعلی کرے گا وہ راضی ہو اور روپیہ بھی پاس ہو، اور اس آدمی کو حیا اور شرم بھی نہ ہو، جب کہیں جا کے ایسا کر سکتا ہے، ورنہ بدکاری کی نوبت نہیں آ سکتی، کیونکہ کوئی تو اس وجہ سے گناہ سے بچتا ہے، اگر کسی کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا، کسی کو خیال ہوتا ہے کہ کوئی بیماری نہ لگ جائے، کسی کے پاس روپیہ نہیں ہوتا، کسی کو اپنی آبرو کا خیال ہوتا ہے، اور اس قسم کی بہت سی وجہ ہیں جس کی وجہ سے آبرودار آدمی بدکاری سے بچتے ہیں۔ خاص کر جو دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ اس میں بہت کم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جو دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ اس میں بہت کم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، بخلاف آنکھوں کے گناہ کے کہ اس میں کچھ سامان کرنے کی ضرورت ہی نہیں،
کیونکہ اس میں نہ تو روپے کی کچھ ضرورت اور نہ اس میں کچھ بدنامی، کیونکہ اس کی خبر تو اللہ ہی تعالیٰ کو ہے کہ کیسی نیت ہے۔ کسی کو گھور لیا اور مولوی صاحب کے مولوی صاحب ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا، نہ قاری صاحب کے قاری صاحب ہونے میں کوئی دبا لگتا ہے، اور گناہوں کی تو خبر لوگوں کو ہو جاتی ہے مگر اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی۔ گناہ کرتے ہیں اور نیک نام رہتے ہیں، لڑکوں کو گھورتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو بچوں سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار کرتے ہیں۔ جب آنکھوں کے گناہ کی دوسروں کو خبر نہ ہوئی تو دل کے گناہ پر تو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہی حال ہمارا ہے، اور جن بزرگوں کو خبر بھی ہو جاتی ہے کہ فلاں آدمی نے بدنگاہی کا گناہ کیا ہے یا بری نیت کی ہے، تو وہ ایسے ظرف والے ہوتے ہیں کہ کسی کا عیب کسی سے کہتے نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، وہ کسی کو بری نگاہ سے دیکھ کر آیا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کا نام لے کر کہا، لے کر تو نہ کہا، لیکن یہ فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے، اس طرح سے فرمایا۔ تو آپ نے اس طرح فرما دیا کہ کسی کی رسوائی بھی نہ ہوئی، اور جو کرنے والا تھا بد نگاہی، وہ سمجھ گیا کہ مجھے ہی فرمایا جا رہا ہے۔ تو جن بزرگوں کو چھپی ہوئی باتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں اور ان کو کشف ہوتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ بد نگاہی سے آنکھوں میں ایسی بے رونقی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو تھوڑی سی بھی سمجھ ہوگی وہ پہچان لے گا۔ ایسی بے رونقی آنکھوں میں پیدا ہوتی ہے بد نگاہی سے، عورت ہو یا مرد ہو۔ اس شخص کی نگاہ پاک نہیں ہے اگر وہ شخص ایسے ہوں کہ عمر میں برابر ہوں، دونوں نوجوان ہوں، عمر میں برابر ہوں، خوبصورتی میں بھی برابر ہوں، اور فرق ان دونوں میں صرف اتنا ہو کہ ایک تو گنہگار ہو، دوسرا دیندار ہو۔ جب چاہے دیکھ لیجو، دیندار کی آنکھ میں رونق اور ہوگی اور گنہگار کی آنکھ میں ایک قسم کی بے رونقی ہوگی۔ لیکن جن بزرگوں کو معلوم ہو جاتا ہے وہ کسی کا گناہ نام لے کر رسوا نہیں کرتے، بلکہ عیب چھپاتے ہیں۔ بلکہ عیب چھپانے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اس پر مجھے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت یاد آئی۔ شاہ صاحب مسجد میں بیٹھ کر حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ موافق عادت کے مسجد میں حدیث پڑھا رہے تھے، ایک طالب علم وقت سے دیر کر کے سبق کے لیے آئے۔ حضرت شاہ صاحب کو کشف کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ اس طالب علم کو نہانے کی حاجت ہے، بڑا سو رہا تھا اور دیر ہونے کی وجہ سے بھاگا چلا آیا اور ابھی تک نہایا نہیں۔ تو شاہ صاحب نے مسجد میں بس سے باہر ہی اسے روک دیا اور فرمایا، بھائی وہیں ٹھہرو ذرا، اور فرمایا آج طبیعت سست ہے، جمنا پر چل کے نہائیں گے، سب لنگیاں لے کے چلو۔ سب لنگیاں لے کے چلے اور سب نہائے دھوئے۔ وہاں سے آ کر شاہ صاحب نے فرمایا، ناغہ مت کرو، کچھ پڑھ ہی لو تھوڑا بہت۔ تو وہ طالب علم شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا۔ تو اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ ایسے عمدہ طور سے اسے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اور جب بزرگوں کی شان معلوم ہو گئی کہ وہ کسی کو رسوا نہیں کرتے، تو جو لوگ ان کی خدمت میں آتے جاتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ایسے بزرگوں سے اپنے عیب کو چھپایا نہ کریں، اپنے عیبوں کو چھپایا نہ کریں۔ اسی عیب ظاہر نہ کرنا دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو اس خوف سے ہوتا ہے کہ یہ ہمارا عیب سن کر ہمیں حقیر سمجھیں گے، سو ان حضرات میں یہ بات کہاں، وہ تو اپنے نفس کے سوا اور کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، اور یہ عیب ظاہر کرنے میں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں کسی کو خبر نہ کر دیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے۔ سو ان حضرات میں یہ بات بھی نہیں ہوتی، ان سے صاف صاف اپنے عیب بیان کر دینے چاہیے، مگر یہ علاج کرانے کی غرض سے ظاہر کرے، نہ کہ بے ضرورت، کیونکہ بلا ضرورت گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ بلا ضرورت گناہ کو ظاہر کرنا بھی، غرض یہ ہے کہ جن کو اس قسم کے گناہوں کی خبر ہو جاتی ہے وہ کسی کو رسوا نہیں کرتے۔ ایک شخص نے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو کاپی میں لکھا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو حضرت نے اس کے جواب میں لکھا، فرمایا یوں نہیں کہنا چاہیے کہ مجھ سے یہ ہو گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے اگر کسی سے ایسا ایسا ہو جائے تو کیا کریں۔
تاکہ اپنے ایپ پر بھی پردہ رہے اور شیخ کو بھی تکلیف نہ پہنچے کہ میرا مرید ہوتے ہوئے پھر یہ باز نہیں آ رہا حرکتوں سے. تو یوں سوال کرے کہ اگر کسی سے ایسی حرکت ہو جائے تو کیا کرے. ہاں ہاں، اس لیے بد نگاہی کا گناہ اکثر چھپا ہی رہتا ہے، اور جو لوگ رسوا کرنے والے ہیں ان کو خبر نہیں ہوتی. اس لیے بد نگاہی کا گناہ اکثر چھپا ہی رہتا ہے، اس لیے اکثر لوگ بے دھڑک اس کو کرتے ہیں. پھر زنا اور دوسرے گناہوں میں جیسے چوری وغیرہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ طاقت اور قوت بھی ہو، اور بد نگاہی میں اس کی بھی ضرورت نہیں. بد نگاہی میں نہ طاقت کی ضرورت نہ قوت کی ضرورت، اسی لیے بوڑھے بھی اس میں مبتلا ہیں. دیکھا ہے، دیکھیے بوڑھا اگر عاشق ہو جائے اور قابو بھی چل جائے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ قوت ہی نہیں ہے. مگر آنکھوں کے دیکھنے میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، خواہ قبر ہی میں پیر لٹکائے بیٹھا ہو. مجھے ایک بوڑھے آدمی ملے اور وہ بہت دیندار تھے. انہوں نے اپنی حالت بیان کی کہ میں لڑکوں کو بری نظر سے دیکھا کرتا ہوں، یہ بیماری میرے اندر ہے. ایک اور بوڑھے تھے، وہ عورتوں کو گھورا کرتے تھے، اور یہ مرض اول جوانی میں پیدا ہوتا ہے، بلکہ سب گناہوں کی یہی حالت ہے. اول جوانی کے جوش میں کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ مرض اور روگ لگ جاتا ہے، اور قبر میں جانے تک اس میں پھنسے رہتے ہیں. جیسے حقہ، کہ اول کسی بیماری کی وجہ سے حقہ پینا شروع کیا تھا، مگر پھر یہ روگ لگ جاتا ہے کہ چھوٹتا ہی نہیں. لیکن جوان اور بوڑھے میں یہ فرق ہے کہ جوان آدمی تو علاج کرانے کے لیے اپنا عیب کسی سے بھی کہہ دیتا ہے، اور بوڑھا آدمی کہتا ہے وہ شرماتا ہے، کوئی کیا کہے گا بوڑھاپے میں آ گیا ایسی بیماری، اسی وجہ سے کسی سے کہتا نہیں. بس چونکہ بد نگاہی اور بری نیت کرنا کسی پر ظاہر نہیں ہوتا بلکہ چھپا رہتا ہے، اس وجہ سے بہت سے آدمی اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کو بڑا گناہ سمجھتے بھی نہیں. بد نگاہی کو اور نیت غلط ہونے کو برا بھی نہیں سمجھتے، اسی وجہ سے اور بھی نہیں بچتے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آنکھوں کے گناہ کو، اور جس کو سینے میں چھپائے ہوئے ہے، مطلب یہ ہے کہ تم جو یہ سمجھتے ہو نا کہ ہمارے اس گناہ کی کسی کو خبر نہیں، یہ تمہاری بے سمجھی ہے. تمہارے اس گناہ کی تو ایسے کو خبر ہے جس کے خبردار ہونے سے تم پر غضب ٹوٹ پڑے گا، کیونکہ اس کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، اور انہیں تمہارے اوپر ہر طرح کی قدرت ہے. تو پھر تم کو خوف کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہاں عمر پور کے ایک آدمی تھے، عمر رسیدہ آدمی تھے. ایک لڑکی تھی تقریباً 18-19 سال کی، اس کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا کے اور میٹھی میٹھی بات کر کے اس پہ ہاتھ رکھ لیا، اور ہاتھ رکھ کر اس کے پاس لے کے لیٹ بھی گئے. یہاں تک کہ جب ہمت کچھ نہ رہی تو پھر وہاں سے اٹھ کر اسے تو چلتا کر دیا اور رونے لگے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ میرے بس کا کچھ نہیں ہے، میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، تو دیکھ رہا ہے میری اس حرکت کو کہ میں کتنا بڑا برا پاپی ہوں. وہاں سے پھر یہاں آئے حسین پور، تو یہاں آ کے مجھے بتایا، تو میں نے دیکھا پیشاب خانے میں بیٹھ کے پیشاب استنجا کر رہے ہو، اور استنجا کرتے ہوئے چیخ مار کے روئے، اور وہ ان کی زبان پر یہ لفظ تھا کہ تو کیا کرے تھا جب تیرے بس کا ہی کچھ نہیں ہے نا، کیا کرے تھا، اور رو رہے بے قراری کے ساتھ. دیکھا، احتیاط برتی اور احساس پیدا کیا تو رونا جھجانا شروع کر دیا، ورنہ بہت سے تو روتے جھجاتے بھی نہیں ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو پھر تم کو خوف کرنا چاہیے. دیکھو آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جن کی آنکھ میں حیا شرم ہوتی ہے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جن میں حیا شرم نام کو نہیں ہوتی. تو جن میں حیا شرم ہوتی ہے وہ تو اس سے گڑ جاتے ہیں کہ ہماری اس بےہودہ حرکت کی کسی کو خبر ہو جائے گی. انہیں تو گناہ سے بچانے کے لیے اتنی ہی بات بہت ہے، انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم جو گناہ کریں گے اس کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہو جائے گی. اور جس کو حیا شرم ہوتی ہے اسے اس کا بڑا خیال ہوتا ہے کہ ہماری کسی بری بات کی دوسرے کو خبر نہ ہو جائے. اور اگر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا اس کام کی دوسروں کو خبر ہو جاوے گی تو وہ اس کام کے نزدیک بھی نہیں جاتا.
مثلاً جس کمرے میں یہ مرد اور عورت ہیں، اس کمرے میں جا کر ان کی نیت غلط ہوئی اور دیکھنا شروع کر دیا ایک دوسرے کی طرف کو، لیکن ہے ویسے معذور، بڑھاپا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، لیکن یہ پتہ چل جائے کہ اس کمرے میں کیمرہ لگا ہوا ہے، پھر دیکھو کتنا تہذیب سے ہو کر بیٹھے گا، ہے نا؟ اور کتنا اپنے آپ کو بچائے گا کہ یہ سارا کے سارا ریکارڈ ہو رہا ہے اس میں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈرانے کو کہا، دیکھو اللہ تعالیٰ کو بدنگاہی اور بری نیت کی بھی خبر ہو جاتی، دیکھو اللہ تعالیٰ کو بدنگاہی اور بری نیت کی بھی خبر ہو جاتی ہے، ذرا ان سے شرم رکھنا، ان کے سامنے بے حیا مت ہو جانا۔ تو شرم حیا والے تو اس کہنے سے رک جائیں گے، شرم حیا والے اس کہنے سے رک جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ کو خبر ہے میرے حال کی تو میں کیوں ایسی حرکت کروں، اور وہ ہر وقت ساتھ ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ بے حیا بے شرم ہوتے ہیں وہ اس سے نہیں ڈرتے کہ کسی کو خبر ہو جائے گی، بلکہ وہ تو جتوں سے ڈرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا سنبھلے رہو، تمہارے اس گناہ کی بھی اللہ کو خبر ہے، یعنی دیکھو پھر کیسے تمہارے اوپر جوتے پڑتے ہیں، جو تم یاد ہی کرو گے، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کو ڈرایا ہے، حیا داروں کو تو اس سے کہ تمہارے گناہ کی ہم کو خبر ہے، ذرا شرم رکھنا، وہ تو اس شرم سے رکے رہیں گے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو انہیں خبر ہو جائے گی، اور بے حیا اس خیال سے رکے رہیں گے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو انہیں خبر ہو جائے گی، پھر جوتے پڑیں گے، پٹائی ہوگی۔ غرض اس بیان سے معلوم ہو گیا کہ اس گناہ سے بچنے کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ کیسے؟ کیسے؟ بد نگاہی اور بری نیت سے۔ اب ہم کو اپنی حالت دیکھنا چاہیے کہ ہم اس سے بچنے کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں شاید ہزاروں میں ایک اس سے بچا ہوا ہو، ورنہ عام طور پر لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس کو بہت ہلکا سا گناہ سمجھتے ہیں، اور جو لوگ جوان ہیں انہیں تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہم میں بد نگاہی کی بیماری ہے، اور جن کی عمر جوانی سے ڈھل گئی اور شہوت کم ہو گئی ہے انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم میں یہ بیماری ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم کو تو شہوت ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اگر کسی کو دیکھ لیں، نظر کر لیں تو کیا حرج ہے۔ سو ان کو اپنے مرض کی بھی خبر نہیں ہوتی اور گنہگار ہو رہے ہیں۔ بعض کو اور دھوکہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ شیطان بہکاتا ہے، اچھی صورت دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، یہ تو ایسا ہے جیسے کسی پھول کو یا اچھے کپڑے یا مکان وغیرہ کو دیکھ لیا۔ یاد رکھو یہ بالکل دھوکہ ہے، حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں یاد رکھو یہ بالکل دھوکہ ہے۔ بات یہ ہے کہ خوبصورت انسان کو دیکھنا اور طرح کی خواہش سے ہوتا ہے، اور پھول اور خوبصورت مکان دیکھنے کی خواہش اور طرح کی ہوتی ہے۔ دونوں کے دیکھنے کی خواہش ایک طرح کی ہرگز نہیں۔ دیکھو اچھے کپڑے کو دیکھ کر کبھی یہ دل نہیں چاہتا کہ اسے کپڑے کو گلے سے لگا لوں، سینے سے چمٹا لوں، اور خوبصورت انسان کو دیکھ کر یہی دل چاہتا ہے کہ گلے سے لگا لوں، تو معلوم ہوا کہ دونوں کے دیکھنے کی خواہش ایک نہیں ہے بلکہ الگ الگ ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ایک دھوکہ اور ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بعض کہتے ہیں جی جیسے اپنے بیٹے کو دیکھ کر جی چاہتا ہے اسے گلے لگا لوں، اسی طرح دوسرے بچے کو بھی دیکھ کر ہمارا یہی جی چاہتا ہے گلے لگا لوں۔ صاحبو کھلی ہوئی بات ہے، اپنے سیانے بچے اور دوسرے کے سیانے لڑکے میں بڑا فرق ہے۔ اپنے لڑکے کو گلے لگانا چمٹانا اور طرح کا ہے، اس میں شہوت خواہش بالکل نہیں ہوتی، اور دوسرے کے لڑکے کو گلے لگانے اور چمٹانے کی خواہش ہوتی ہے، اس میں شہوت بھی ہوتی۔ دیکھیں کیسا بیان ہے حکیم الامت کا، رگ رگ کو چھانٹ چھانٹ کے صاف کر کے بالکل سیدھا راستہ نکھار کے پیش کر دیا۔ کوئی مکار پھر بھی مکاری کرے تو وہ جانے، جہنم میں جانا چاہے تو وہ جانے، اللہ سے تعلق نہیں جڑ سکتا، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اس میں شہوت بھی ہوتی، کیونکہ گلے لگانے سے بھی آگے بڑھنے کو بعض کا جی چاہتا ہے، آگے بڑھنے کو بعض کا، ایک ایک جملہ دیکھو کتنا غضب کا ہے، گلے لگانے سے بھی آگے بڑھنے کو بعض کا جی چاہتا ہے، یعنی سب تو ایسے نہیں ہوتے، کچھ جیسے بھی ہوں گے۔ تو معشوق کی جدائی میں اور قسم کا رنج غم ہوتا ہے، اور اپنے لڑکے کی جدائی میں اور قسم کا۔ اور ویسے تو ہر بد نگاہی بری ہے، لیکن لڑکوں پر بد نگاہی کرنا تو بالکل ہی زہر ہے، اس سے کھلم کھلا شریعت نے منع فرمایا ہے۔
ہمارے بزرگوں نے بھی اس کی جو برائیاں لکھی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی بھاری بلا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں بد نگاہی شیطان کا ایک تیر ہے، یعنی اس بد نگاہی کی بدولت آدمی شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں جو آدمی دیندار ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہے، اس کے لیے عورتوں اور لڑکوں کے ساتھ میلا جلا رہنا نہایت نقصان کی چیز ہے۔ سمجھ میں آئی؟ کیا جو دیندار ہونا چاہے اس کے لیے عورتوں اور لڑکوں کے ساتھ میلا جلا رہنا نہایت نقصان کی چیز ہے، اور اس کے حق میں یہ ڈاکو ہے، اور اس کو اس کے مطلب تک ہرگز نہ پہنچنے دے گا، اس کے مطلب تک ہرگز نہ پہنچنے دے گا، یعنی اللہ والا نہیں بننے دے گا، یہ خسرت لے کر قبر میں جائے گا۔ شرم کرنا چاہیے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو اپنے دربار سے نکالنا چاہتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے دربار سے نکالنا چاہتے ہیں اس کو لڑکوں کی طرف خواہش اور ان کی محبت دے دیتے ہیں۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ اس کو ذلیل کر کے اپنے گھر سے دروازے سے نکال رہا ہے۔ غرض یہ بڑے نقصان کی چیز ہے۔ اور بد نگاہی میں ایک اور بھی بڑی بھاری خرابی ہے جو اور کسی گناہ میں نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اور گناہ تو ایسے ہیں جب ان کو خوب دل بھر کے کر چکے تو پھر ان سے دل ہٹ جاتا ہے، مگر بد نگاہی ایسی بری چیز ہے کہ جتنی بد نگاہی کرتا ہے اتنی اور زیادہ خواہش بڑھتی جاتی ہے۔ دیکھو آدمی کھانا کھاتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے، پانی پیتا ہے پیاس بجھ جاتی ہے، مگر یہ بد نگاہی ایسی بری بلا ہے اس سے دل ہی نہیں بھرتا۔ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر طبیعت میں سلامتی ہے، توجہ ہے، اور اللہ کا ذکر نبھا کے دھیان سے کرتے ہو تو یہ بات تو خود بخود نحوست سمجھ میں آ جائے گی۔ اس برائی میں تو سب گناہوں سے بڑھ کر برائی ہے۔ بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے خدا تعالیٰ کی نزدیکی بڑھتی ہے، حسینوں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی بڑھتی ہے، اور بعض کہتے ہیں ہم تو خوبصورتوں کو اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ ان میں خدا کی قدرت نظر آتی ہے، مگر یہ نرا شیطانی دھوکہ ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں یہ نرا شیطانی دھوکہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بڑے پرہیزگار کہلاتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے ایک خوبصورت کو دیکھا، دیکھ کر آپ کو حال آ گیا، جھومنے لگے، مست ہو گئے اور لوٹنے لگے، آخر بے ہوش ہو گئے۔ اتنے میں بقرات حکیم کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے دریافت فرمایا کیا بات ہوئی؟ لوگوں نے کہا ایک خوبصورت پر ان بزرگ صاحب کی نظر پڑ گئی تھی، اس میں انہیں ایسی خدا کی قدرت نظر آئی کہ بس بے ہوش ہو گئے۔ اس خوبصورت میں ایسی خدا کی قدرت نظر آئی کہ بے ہوش ہو گئے۔ بقرات نے کہا ایک روز کے بچے میں بھی تو خدا کی قدرت نظر آتی ہے، اس کو دیکھ کر کیوں نہیں حال آتا؟ جن کو خدا کی قدرت نظر آتی ہے تو خوبصورت لڑکوں میں اور اونٹ میں دونوں ہی میں برابر نظر آتی ہے۔ اللہ کی قدرت اونٹوں میں نظر آتی ہے نہیں آتی؟ اور اگر کوئی کہے مجھ کو خوبصورت آدمی اور اونٹ دونوں برابر معلوم ہوتے ہیں، جیسے خوبصورت آدمی کے دیکھنے سے ہماری حالت ہوتی ہے، اسی طرح اونٹ کے دیکھنے سے تو اس آدمی کی یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ تو حضرت کیا فرمائے، اس آدمی کی یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ آدمی اپنی طبیعت کا خود اندازہ کر سکتا ہے، دونوں میں فرق دیکھ لے۔ اس خواہش کو عشق کہتے ہیں، اور یہ عشق نہیں ہے، یہ شہوت ہے۔ یہ سارا فساد روٹیوں کا ہے۔ ایسے لوگوں کو 4 روز تک روٹی نہ ملے اور اس کے بعد پوچھو کھول کے کہ روٹی لاؤں یا لڑکا لاؤں، تو یہ کہے گا لڑکا اپنی ایسی تیزی میں جاوے روٹی لاؤ، ہے نا؟ کئی ساری حویث، یہ ہے شہوت پرستی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ملا جامی نے تو عشق کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے خدا تعالیٰ کا عشق ہو، یہ فقیروں کا، درویشوں کا، عام مسلمانوں کا، خاص لوگوں کا، عالموں کا، بزرگوں کا، سب کی اصلاح ہو رہی ہے، سب لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا واعظ تھا حضرت کا، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ جو فرماتے تھے بہت سے علماء کہ حضرت تھانوی کے واعظ میں انگلی رکھنے کی کہیں گنجائش نہیں، کہیں بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں، اب وہ آگئے ان درویشوں فقیروں پہ جو پھرنے دھکے کھاتے،
ملا جامی نے تو عشق کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے اللہ کا عشق ہو جائے یا کسی اور کا قصہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس کوئی مرید ہونے کو گیا تھا، ان بزرگ نے فرمایا اول عاشق ہو کے آؤ، جب کہیں مرید کروں گا۔ اس سے بعض بے وقوفوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک کسی رنڈی یا لونڈے پر عاشق نہ ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا عشق بھی میسر نہیں ہوتا۔ یہ بڑی غلطی اور بے سمجھی ہے۔ اس کا مطلب میں عرض کرتا ہوں، بات حقیقت میں یہ ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو جس کے ساتھ تعلق ہے سب کو مٹا دے، کسی سے بھی تعلق نہ، کچھ تعلق نہ رہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہو جائے۔ اب رہی اس کی تدبیر کہ دوسروں سے اپنے تعلق کیسے مٹائیں، تو اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جس چیز سے تعلق ہو اس کو دل سے ایک ایک کر کے مٹا دے، دل سے ان ساری چیزوں کو مٹا دے جن جن چیزوں سے تعلق ہے۔ چنانچہ پہلے لوگوں کا یہی طریقہ تھا، لیکن اس طریقے میں بہت دشواری ہے، ایک ایک چیز کو ختم کرنا، ایک ایک چیز کو اندر بیماری کو دور کرنا۔ اس لیے اگر کسی آدمی کو 10 چیزوں سے تعلق ہے، مکان سے، باغ سے، اولاد وغیرہ سے، تو 10 ہی اس کے اندر عیب ہیں، حسد ہے، غرور ہے، عداوت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے اس کا علاج کریں گے تو ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ علاج کیا جائے گا، تو اس کے لیے بڑی عمر چاہیے، پھر بھی کچھ نہ کچھ عیب رہ ہی جائیں گے۔ اس دشواری کو دیکھ کر پچھلے بزرگوں نے ایک نیا طریقہ نکالا کہ جیسے مہربان حکیم کی شان ہوتی ہے، بیمار اگر کڑوی دوا سے ناک منہ چڑھائے تو وہ اس کو کسی اچھی تدبیر سے کھلا دیتا ہے یا وہ دوا بدل دیتا ہے۔ ایسے ہی پچھلے بزرگوں نے دیکھا کہ اگر ایک آدمی کو 1000 چیزوں سے تعلق ہے تو اگر ایک ایک چیز سے تعلق چھڑوایا جائے گا، جیسے مکان سے میں کوڑا بہت سارا ہو تو اس کی صفائی کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ایک تن کا اٹھاؤ اور پھینک دو، اسی طرح سب تنکے اور کوڑا مکان سے باہر پھینک دیا جائے، مگر اس میں بڑا وقت خرچ ہوگا۔ اور ایک طریقہ صفائی کا یہ ہے، جھاڑو لے کر تمام تنکوں کو ایک جگہ جمع کر کے پھینک دیا جائے۔ تو ایسے ہی یہاں بھی کوئی جھاڑو ہونی چاہیے جو سارے تعلقات کو ایک جگہ سمیٹ کر پھر سب کو اکٹھا دل سے دور کر دے۔ بس ان کی سمجھ میں آیا کہ عشق ایک ایسی چیز ہے کہ اپنے سوا سب چیزوں کو پھونک کر خود ہی رہ جاتا ہے۔ عشق شعلہ است کے چوں برفروخت، ہر چے جز معشوق و باقی جملہ سوخت۔ عشق کی آگ ایسی آگ ہے جب یہ روشن ہوتی ہے اپنے ماں سوا سب کو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ عشق کی آگ ایسی ہے کہ اپنے سوا سب چیزوں کو پھونک کر خود ہی رہ جاتا ہے اور کسی چیز کا نشان تک بھی نہیں چھوڑتا۔ تو دیکھیے اگر کوئی کسی پر عاشق ہو جاتا ہے تو ماں، بیوی، بچے، باغ، مکان، مال، یہاں تک کہ اپنی جان تک اس کے واسطے برباد کر دیتا ہے۔ ایک رئیس کو بیلوں کا شوق تھا، کہے گا بیلوں کا شوق تھا، ہزاروں روپے اس میں کھو دیا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا فتح محمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کتابوں کا شوق تھا، خود نہ دیکھتے تھے مگر سینکڑوں کتابیں خرید خرید کے رکھ چھوڑی تھی۔ غرض عشق وہ چیز ہے کہ سوائے معشوق کے سب کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے ان بزرگوں نے یہ طریقہ نکالا کہ اول عشق پیدا کرنا چاہیے، خواہ کسی چیز کا ہو۔ اس بات سے وہ اول دریافت کرتے تھے کسی پر عاشق بھی ہو، بس معلوم ہوا کہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہی کا عشق ہو، بھینس کا عشق بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے کہ مقصد تو ہے سارے تعلقات سمٹ کر بس ایک ہی کے ساتھ ہو جائے، پھر تعلق اور محبت کو معشوق سے چھڑا کر اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دے۔ یہ ہے عشق کا مطلب کہ سب چیزوں سے تعلق ہٹا کر ایک طرف لے آؤ اور پھر ایک طرف سے اٹھا کے اللہ سے جوڑ دو۔ یہ طریقہ بزرگوں نے تجربے کی بنیاد پر نکالا۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے، ایک آدمی ان کے پاس مرید ہونے کو آیا، انہوں نے پوچھا کسی چیز سے تم کو محبت بھی ہے؟ اس نے کہا جی بھینس سے محبت ہے، بھینس سے۔ فرمایا جاؤ 40 دن تک بھینس کا خیال جما کے رکھو، لیکن خدا کے لیے اور لوگ اس کا وظیفہ نہ پڑھ بیٹھو، اس لیے کہ ہر آدمی کی حالت جدا ہے، کسی کے لیے ایک چیز فائدہ مند ہے، کسی کے لیے نہیں۔ جی کبھی وہ قصہ ہو جائے، ایک حکیم تھے، ان کے بے وقوف شاگرد تھے، ایک مرتبہ استاد اور وہ بے وقوف شاگرد،
ایک بیمار کو دیکھنے گئے، بیمار کی حالت پہلے روز سے زیادہ خراب تھی۔ طبیب صاحب نے فرمایا، حکیم صاحب نے فرمایا، تم نے نارنگی کھائی ہے، تم نے نارنگی کھائی ہے، اس وجہ سے تم کو یہ تکلیف بڑھ گئی۔ اس نے کہا بے شک حضور نارنگی کھائی ہے۔ جب بیمار کو دیکھ کر گھر لوٹے تو راستے میں شاگرد بیوقوف نے پوچھا، حضرت آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ اس نے نارنگی کھائی نفس سے؟ تو طبیب صاحب نے فرمایا، بھائی بات یہ ہے، اس کے مزاج کی حالت دیکھ کر مجھ کو معلوم ہوا کہ اس نے کوئی ٹھنڈی چیز کھائی ہے، اور اس کی چارپائی کے نیچے میں نے نارنگی کے چھلکے پڑے ہوئے دیکھے، تو میں سمجھ گیا کہ اس نے نارنگی کھائی ہے۔ شاگرد بیوقوف تو تھے ہی، جب وہ پڑھ پڑھا کے نمٹے تو کسی امیر کے دیکھنے کے لیے بلائے گئے حکیم جی کو، ان کی چارپائی کے نیچے جھاڑو پڑی تھی۔ ہوں، تو فرماتے ہیں کہ بس معلوم ہو گیا اس نے جھاڑو کھائی ہے، جس سے یہ مرض اس کو آپ کو ہو گیا۔ اب جتنے لوگ تھے وہاں موجود تھے، سب کو ہنسی آ گئی اور سب سمجھ گئے کہ حکیم صاحب بالکل بے وقوف ہے۔ تو خدا کے واسطے تم ایسا دیکھا داکھی نہ کیجو کہ بھینس کا دھیان کر کے بیٹھ جاؤ، آج سے نماز روزہ خدا کی یاد چھوڑ کر اور بھینس کا خیال باندھ کر بیٹھ جاؤ۔ ایسا نہیں، خلاصہ یہ ہے، ان بزرگ نے فرمایا جاؤ بھینس کے خیال باندھنے کا ایک چلہ کرو، اور 40 دن کے بعد ہمیں خبر دینا۔ بس وہ 5 وقت نماز تو پڑھ لیتے اور ایک کونے میں جا کر بھینس کا خیال جما کے بیٹھ جاتے۔ بھینس سے تو محبت تھی ان کو۔ جب 40 روز پورے ہو گئے تو پیر صاحب تشریف لائے اور فرمایا بیٹا باہر آؤ۔ تو جواب دیتے ہیں حضور باہر کیسے آؤں، بھینس کے سینگ اڑتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا شاباش شاباش، مقصد پورا ہو گیا، اور سب لوگ جاتے رہے، اب فقط بھینس رہ گئی، اس کا حل نکلنا آسان ہے۔ بس اس بیان سے معلوم ہوا کہ اس کے لیے عورت یا لڑکے پر عاشق ہونا ضروری نہیں، بلکہ ان پر عاشق ہو جانے میں بڑا اندیشہ ہے کہ کہیں اس لونڈے یا عورت ہی میں نہ رہ جائے اور مقصد اصلی رب العالمین تک نہ پہنچے۔ اور جو مقصود ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنا اور ان سے محبت ہونا، اس سے ہمیشہ کو محروم ہو جائے۔ اس لیے خود اپنے اختیار سے کسی عورت یا لڑکے پر عاشق ہونا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بلا اختیار کسی کو لڑکے یا عورت سے عشق ہو جائے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مل سکتا ہے۔ کیا بات کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر! اگر کسی کو کسی عورت سے کسی لڑکے سے عشق ہو جائے تو یہ شرط ہے کہ نہ تو معشوق کے پاس رہے، اور اس کو دیکھنے نہ دیکھے اور نہ اس سے بات کرے، نہ آواز سنے، اور جہاں تک ہو سکے دل میں اس کے خیال نہ لاوے، اپنی مرضی سے خیال نہ لاوے، غرض جہاں تک ہو سکے اس سے بچے۔ اگرچہ اس طرح کرنا نفس کو بہت دشوار معلوم ہوگا، لیکن ہمت تو نہ توڑے، دل کو مضبوط کر کے اس پر عمل تو کرے۔ تھوڑے روز ایسا کرنے سے اس کے دل میں ایک قسم کی جلن پیدا ہوگی، جس سے عزت اور مال اولاد سب کی محبت دل سے جاتی رہے گی۔ اب چونکہ اس کے دل میں محبت تو بھری ہوئی ہے ہی، پیر اس محبت کو معشوق سے ہٹا کر خدا تعالیٰ کی طرف لگا دے گا، کہ اگر ایسا کرے گا تو اس عشق سے بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ کیا عجیب طریقہ ہے، کیا عجیب راستہ ہے، کتنا نازک راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کا، اور روحانی بیماریوں کا کیسے بیمار علاج ہو رہا ہے۔ یہ حکیم الامت کا بیان ہے، معمولی بیان نہیں ہے کہ ایرا غیرا نتو خیرا کا، کہ جس میں چاہے اپنا فضیلت سنا، فضیلت ایک ایک چیز کو نکھار کے پیش کر دیا۔ اگر معشوق سے جدا نہ رہا بلکہ اس سے ملا جلا بھی رہا اور اللہ سے رو رو کے دعا بھی کرتا رہا، کچھ حاصل نہ ہوگا۔ آپس میں بات چیت، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ رکھا تو پھر ہمیشہ اسی بلا میں پھنسا رہے، اور کسی دن بھی اس کو اس سے چھٹکارا نصیب نہ ہوگا۔ تو دیکھیے ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ خود ہی فرماتے ہیں کہ دیکھو معشوق کی صورت میں مت رہ جائیے، یہ راستے کا پل ہے، جلدی سے اس سے پار ہو جانا چاہیے۔ غرضے کے بزرگوں نے جو عاشق ہونے کو کہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوب نظر بازی کریں، مزے اڑائیں اور سمجھیں کہ ہم صوفی ہیں، ہمیں سب کچھ حلال ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میسر ہوئی۔ اس سے خدا تعالیٰ کی نزدیکی تو کیا ہوگی، یہ تو ان سے بہت دور کر دے گی۔
اللہ تعالیٰ سے بہت دور کر دے گی، بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گناہ سے اللہ تعالیٰ بہت ہی ناخوش ہوتے ہیں، اس گناہ سے اللہ تعالیٰ بہت ہی ناخوش ہوتے ہیں۔ دیکھیے حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اندر بہت غیرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مجھ سے بھی زیادہ غیرت ہے، اور غیرت ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب برے کاموں کو حرام کر دیا ہے۔ آنکھ سے دیکھنا، ہاتھ سے چھونا، پاؤں سے چلنا، یہ سب کا سب برے ہی تو کام ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نسبت کہا ہے کہ یہ زنا ہے، یعنی بدکاری کرنا۔ چنانچہ فرماتے ہیں آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے، اور کان زنا کرتے ہیں ان کا زنا سننا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، اس کا زنا بولنا ہے، یعنی کسی عورت یا کسی لڑکے سے شہوت کے ساتھ باتیں کرنا، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا کرنا کسی لڑکے کو یا غیر عورت کو چھونا ہے۔ دیکھیے اگر سب برے کام نہ ہوتے تو حضور انہیں زنا کیوں کہتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو آدمی ان کاموں میں مشغول ہو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اللہ سے تعلق جڑ سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب برے کام ہیں، برے کاموں پر اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ سب کام ایسے ہیں، ایسے برے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت ہی ناخوش ہوتے ہیں۔ اور بڑا افسوس تو یہ ہے کہ بعض پیر بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ عورتیں ان سے پردہ ہی نہیں کرتی، یہ صاحب ہیں ہمارے ابا جی ہیں، اور کہتی ہیں پیر تو باپ کی جگہ ہے، بلکہ باپ سے بھی بڑھ کر ہے، پھر اس سے کیا پردہ کریں؟ بہت بڑی بے شرمی کی بات ہے عورتوں کے لیے، روک ٹوک بلا روک ٹوک سامنے آ جاتی ہے، اور جو مرد ایسے پیروں کے سامنے اپنے بہو بیٹیوں کو آنے دیتے ہیں وہ بالکل بے حیا اور بے شرم دیوس ہیں۔ جو اپنی بہو بیٹیوں کو ایسے پیروں کے پاس جانے دیں، منہ کھول کھول کر کے جانے دیں، تو ایسے شوہر بالکل بے حیا اور بے شرم دیوس ہیں، خدا تعالیٰ کی پناہ۔ بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون بزرگ ہوگا؟ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں پردہ کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں پردہ کرتی تھیں۔ امت کی ساری عورتیں آپ کی دینی بیٹیاں ہیں، امت کی ساری عورتیں کیا ہیں؟ آپ کی دینی بیٹیاں، اور حضور بالکل بے گناہ ہیں، آپ کے نسبت کسی قسم کے گناہ کا شبہ تک بھی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی عورتوں کو حکم تھا کہ آپ سے پردہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام امت کے مردوں کی عورتوں کی مائیں ہیں، چنانچہ قرآن شریف میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اور کسی آدمی کو بھی حضور کی بیویوں کی ان نسبت توبہ توبہ کسی برائی کا خیال بھی نہیں آ سکتا تھا، لیکن ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں جمی ہی رہو، باہر نہ نکلو۔ ذرا کہیں شادی ہو بیاہ ہو اور وہاں دعوت دے دی جائے، کہیں بھی پہنچا دو انہیں، بناؤ سنگار کر کے، اور کپڑے بدل کے نہ ہو تو دوسرے نئے منگوائیں گے، نئے نہ ہو تو پرانے تو کہیں گئے نہیں، عدل بدل کر کے جو اور میک اپ کر کے جائیں گی، اور وہاں جا کے کھلی برقع تو رکھ دیا اپنے چہرے میں، اور وہاں کھلی پھریں گی بارات گھر میں، اور جا کے وہاں کھانا کھائیں گے کرسیوں بیٹھ کر، چاروں طرف سے مرد بھی دیکھ رہے ہیں اور عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ لعنت ایسے کھانے پر، اور لعنت ایسی دعوت پر، اور لعنت ایسی شادیوں پر جن کے اندر کھلی کھلی بدکاریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے باہر نہ نکلو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ایمان والوں کی ماؤں کو۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے کہا ہے کہ مردوں کو تو نرم برتاؤ کرنا اچھا ہے، اور عورتوں کو خشک برتاؤ کرنا اچھا ہے۔ مردوں کو نرم برتاؤ کرنا اچھا ہے، اور عورتوں کو خشک برتاؤ کرنا اچھا ہے، یعنی عورتیں غیر مردوں سے نرم اور میٹھی میٹھی باتیں نہ کریں، اور نہ ایسی سختی ہی سے کریں، بلکہ نہ نرمی ہی ہو اور نہ سختی ہو، بس اس طرح کہیں کہ دوسرا سن تو لے مگر کسی قسم کی طمع اس کے دل میں نہ آوے، نہایت خشکی سے بے لگاؤ بات کریں۔ لیکن معاملہ الٹا ہے، شوہر گھر پہ نہیں ہے، کوئی ہے نہیں، کوئی آدمی آ کے بلا رہا ہے شوہر کو، اب بیٹھک میں بیٹھ جائیے، تو وہ کواڑ کھولتی ہوں، بیٹھک میں بیٹھ گیا، اب جو کہ ٹھنڈا بھیجو گرم، بس اوڑھنے لگ گیا ٹھنڈا بھیجا،
اجی نہیں کہ نہیں نہیں آپ مہمان ہیں، اب دیکھو نامحرم ہے اور گھر میں کتنی میٹھی بات کر کے ٹھنڈا گرم پوچھ رہی ہے، کس نے اجازت دی؟ جب شوہر نہیں ہے تو خشک جواب دو، مگر کسی قسم کی لالچ اس کے دل میں نہ آئے، نہایت خشکی سے بے لگاؤ بات کریں، ہاں اپنے خاوین سے دوسری عورتوں سے بہت نرمی سے برتاؤ کریں۔ تو دیکھ لیجئے حضور کی بیویوں کو یہ حکم کیے گئے تھے، آج کون شخص ہے جو آپ کو ان سے بڑھ کر کہہ سکے؟ بلکہ آج کل تو فتنہ فساد کا زمانہ ہے، اس لیے اس زمانے میں تو پردے کا بہت خیال رکھنا چاہیے ہماری ماں بہنوں کو، کبھی بھول چوک ہو جائے بھول کر بھی کسی غیر کے سامنے نہ آنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کاندھلے میں وہاں اس میں جو ساس کو سلام کرنے جاتا ہے لڑکا، تو وہاں چاروں طرف عورتیں کھڑی تھی، کنواری بھی اور شادی شدہ بھی، سب بوڑھیا بھی سب کھڑی تھی، اور وہ مرد جو ان کے ساتھ تھے اس لڑکے کی، وہ مرد تو کچھ شرما سا نیچے کو دیکھ بھی رہا تھا، جو ساتھ والے لوگ تھے وہ سب چاروں طرف کو خوب دیکھ رہے، جانچ رہے ہیں، جانچ کر ایک لڑکی پر نگاہ پڑ گئی، بہو پر نگاہ پڑ گئی، یہ تو بڑی چٹپٹی معلوم ہو بھائی، کیا ٹھکانا ہے؟ بس ان لوگوں سے پوچھا کسی سے، یہ عورت کون تھی، ایسی ایسی کپڑے پہن؟ انہوں نے کہا کہ فلاں کی بیوی ہے۔ اچھا شادی شدہ ہے؟ کہاں؟ بس اس کے پیچھے پڑ گیا، انہوں نے کہا کوئی بھی شکل ہو ساتھ والی بنا کے اسے بھیج دو۔ اس کے لیے اس نے رقم بھی خرچ کی، جن جن کو تیار کرنا تھا انہوں نے تیار ہو کر کے اسی کو ساتھ والی بنا کر بھیج دیا۔ جب لے کر گاڑی راستے میں پہنچے، ایک جگہ جا کے جنگل بیابان میں گاڑی رکوائی اور ریوالور کٹا لے کر اور کھڑا ہو گیا، اس عورت کو نیچے اتاری، ماں زیور کے لے کے فرار ہو گیا، گاڑی کو رخصت کر دیا۔ آج تک اس عورت کا پتہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا جا کے کھڑے ہونا، کون سی بے غیرتی؟ پرسوں پڑے دن ایک عورت آئی، مرد بھی ساتھ، مرد تو تھا نہیں باہر، میں نے کہا مرد کہاں ہے؟ کہنے مرد تو باہر ہے، میں نے کہا بلا کے لا، تو وہ مرد تو تھا نہیں ساتھ میں، یہیں سے کسی کو پکڑ لائی کرائے پہ ہے نا، بات آ یوں کہہ دیا، تو یوں کہہ دیا، میں ان کا رشتہ دار ہوں، میں سمجھ گیا یوں معاملہ ہے۔ اچھا وہ اب بات کرنے کرتے تو میری نظر اس کی طرف کو اٹھ گئی اوپر کو، جب میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا یہاں برقع ہے ناک تک اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور میری طرف ٹک ٹکی باندھ کے یوں چھاتی نکال کے سیدھے ہو کے دیکھ رہی ہے، مجھے بڑا ناگوار گزرا، میں نے کہا تو اس طرح بے دھڑک ہو کے میری طرف جھانک رہی ہے، نظریں نیچے نہیں کر سکتے تو؟ جب تجھے دکھائی دے رہا ہے میں تیری طرف دیکھ نہیں رہا ہوں اور تو آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھ رہی ہے، آنکھیں کھول کے دیکھ رہی ہے، یہ کون سا پردہ ہے؟ اور میں نے کہا جاؤ یہاں سے کھڑے ہو کے کسی اور سے جا کے تعویذ لیجیے، یہاں نہیں ملتا۔ یہ حال ہے آج فتنوں کا، بلا بتاؤ اللہ کی مدد کیسے اترے گی؟ اللہ کی مدد کیسے اترے گی؟ مسلمان دعا نہیں کرتا، دعا کر بھی رہا ہے تو قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رکھا ہے، زبان ہماری گندی، آنکھیں ہماری گندی، دل ہمارے گندے ناپاک، غذا ہماری حرام، جی چال ہماری بے ڈنگی، بتاؤ اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا قبول کیسے ہو؟ کبھی بھول کر بھی کسی غیر کے سامنے عورتوں کو نہیں آنا چاہیے، بھول کر بھی، جان کے تو کیا بھول کے بھی۔ ایک بزرگ تھے وہ پردہ کرانے میں زیادہ احتیاط نہیں کرتے تھے، کہتے تو تھے پردہ کرو لیکن زیادہ احتیاط نہیں کرو، کوئی بے پردہ آ کے بیٹھ گئی تو بات کر رہے ہیں، اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی بات کر رہے ہیں، بلکہ عورتوں کو اپنے سامنے آنے دیتے تھے، ان کو منع نہ کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ میں اب تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے سامنے آنے میں کیا خرابی ہے۔ ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے ان کو نصیحت کی کہ میاں غیر عورتوں کو اپنے سامنے مت آنے دیا کرو، انہوں نے ان کی نصیحت کا کچھ خیال نہ کیا، عورتوں کو سامنے آنے سے منع نہ کیا، آخر ایک مرتبہ خود انہوں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور سے اسی مسئلے کو دریافت کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب عورتوں کے میرے سامنے آنے میں کوئی کسی برائی کا تو خوف ہے نہیں، تو کیا اب بھی پردہ کرنا ضروری ہے یا اس حالت میں ان کو سامنے آنے دینا بھی جائز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرد اتنا بزرگ ہو جائے
کہ حضرت جنید بغدادی کے مرتبے کو پہنچ جائے اور عورت اتنی بزرگ ولی اللہ ہو جائے کہ حضرت رابعہ بصریہ کے مرتبے کو پہنچ جائے، مگر پھر بھی اگر یہ دونوں ایک جگہ تنہا مکان میں جمع ہوں گے تو شیطان بھی ان کے پاس موجود ہوگا اور ان سے کچھ نہ کچھ کرائی دے گا، کچھ نہ کچھ کرائی دے گا۔ ہاتھ پھیرنا، ہاتھ نہ پھیرا، آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا، دل میں میل گندگی آنا، ہو گیا نہیں ناس؟ تو فرمانے تنہائی میں دونوں کا جمع ہونا، ایسی ولی اللہ عورت اور ایسے بڑے سید الطائفہ ساری جماعت ولیوں کے سردار ایک کمرے میں ہوں تو فرمایا شیطان کچھ نہ کچھ کرائی دے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو فرمایا، تو پھر شیطان بھی ان کے پاس موجود ہوگا اور ان سے کچھ نہ کچھ کرائی دے گا۔ یعنی پھر تمہیں کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو اپنے سامنے آنے دو؟ اور آدمی کتنا ہی بوڑھا ہو جائے لیکن اس کے اندر تھوڑی بہت شہوت تو ضروری ہوتی ہے، وہ فرشتہ تو ہو نہیں جاتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ کر نہ سکے، لیکن بدنگاہی کے لیے کچھ طاقت کی ضرورت نہیں ہے، پھر بوڑھا ہی صحیح مگر بدنگاہی سے تو بچ نہ سکے گا۔ مرد کی تو پیدائش ہی میں عورتوں کی خواہش رکھی ہوئی ہے، مرد کی تو پیدائش ہی میں عورتوں کی خواہش رکھی ہوئی ہے، پھر پیدائشی جوش کو آدمی کیسے روک سکتا ہے؟ گنج مراد آباد میں ایک بزرگ تھے جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اندازاً 110 سال کی عمر ان کی ہوگی۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، سردی کا موسم تھا، صبح کو اٹھ کر خادم کو آواز دی، ارے فلانے، جی حضرت، فرمایا مجھ کو کچھ صبح سا ہو گیا ہے، جی چاہتا ہے کہ نہا لوں، طبیعت صاف ہو جائے گی، کچھ صبح سا ہو گیا ہے۔ خادم نے پانی رکھ دیا، اسی سردی کے زمانے میں غسل کیا۔ بتلائیے اگر بڑھاپے میں کچھ بھی خواہش نہ رہا کرتی تو پھر یہ صبح کیوں ہوتا کہ کہیں نہانے کی حاجت نہ ہو گئی ہو۔ ایک مرتبہ کانپور میں ہمارے گھر بہت سی عورتیں آئیں، ان میں آپس میں یہ ذکر ہونے لگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 110 سال سے بھی زیادہ کی عمر کے ہیں، اب ان سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اب تو وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں۔ کوئی کہتی تھی کرنا چاہیے اور کوئی کہتی تھی اب اس عمر میں ان میں رکھا ہی کیا ہے جو ان سے پردہ کیا جائے۔ میں نے جو ان کی باتیں سنی تو حضرت مولانا کا یہ قصہ سنا دیا کہ ابھی تھوڑے دیر ہوئے انہیں ایک دفعہ شبہ ہوا تھا کہ کہیں نہانے کی حاجت تو نہیں ہو گئی، اور وہ شبہ کی وجہ سے نہائے بھی تھے۔ اب تم خود ہی سمجھ لو کہ اس عمر میں بھی ان سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ پکڑ لی رکھ نہیں پکڑ لی؟ بولو، پکڑی رکھ؟ تمہاری پکڑی جا رہی ہے، پکڑی جا رہی ہے؟ اپنی اپنی حرکتوں کو، اپنی اپنی لائن کو دیکھنا۔ اس کو سن کر سب چپ ہو گئی۔ تو حضرت جب 100 برس کی عمر میں یہ قصہ ہو سکتا ہے تو 50 برس کی عمر میں اب کیا مشکل ہے؟ اور اول تو بہت سے پیر جوان بھی ہوتے ہیں، پھر پیر سے پردہ نہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور آج کل تو ہر شخص پیر بن سکتا ہے، پیر بننا کیا مشکل ہے؟ بس لمبے لمبے بال ہو، موٹے موٹے دانوں کی تسبیح ہو، رنگا ہوا کرتا ہو، بس پیر صاحب ہو گئے۔ پھر چاہے عورتوں کو گھورے، لونڈوں کو تکیں، اور چاہے حلال کا کام کریں یا حرام، ان کی پیری میں ان کی پیری ایسی مضبوط ہو جاتی ہے کہ کسی طرح نہیں جاتی۔ اور لوگوں کی حالت یہ ہے جتنا کوئی شریعت کے خلاف زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کے زیادہ معتقد ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہے۔ اور جو کوئی زیادہ شریعت پر چلتا ہے تو اس کو سمجھتے ہیں یہ پیر کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نرا ملا ہے، رات دن شریعت کے مسئلے نرا ملا ہے۔ یہ تو مردوں کی حالت تھی، اب عورتوں کی حالت سنیے۔ بعضی عورتیں تو ایسی بے حیا ہوتی ہیں کہ وہ خود بھی مردوں کو دیکھتی ہیں اور اپنے آپ کو بھی مردوں کو دکھاتی ہیں، پردہ وغیرہ اٹھا دیتی ہیں کہ دوسرا مرد ان کو دیکھ لیتا ہے، اور اس میں بالکل احتیاط نہیں کرتی۔ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے کو اور جس کو دیکھا جائے دونوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ تو عورتوں کو جو نصیحت کی جاتی ہے کہ دیکھو ذرا پردے کا خیال رکھو، کسی مرد کی نظر تم پر نہ پڑے، تو کہتی ہے ارے اجی وہ ایک دفعہ دیکھ کے پھر کیا دیکھے گا، ساری عمر تو ترسے ہی ترسے گا، دیکھنے تو ایک دفعہ دیکھ لے گا، جی کی نکل جائے گی اس کی۔
جو بڑے پردے کی بیٹھنے والی کہلاتی ہیں، ان کی یہ حالت ہے کہ خاوند کے ساتھ تو بھنگن سی بنی رہتی ہیں جب بھنگن ہو، اور اگر کہیں جانا پڑ جائے تو پھر بہت ہی سج بج کر بیگم بن کر جائیں گی۔ بڑی بے حیائی بے شرمی کی بات ہے کہ خاوند کے سامنے تو اپنے کو سجاوے نہیں، اور جس کے سامنے سج بن کر رہنا ضروری ہے اور دوسروں کے دیکھنے کے لیے اپنے کو سجاوے۔ بعض عورتیں دولہا دلہن اور بارات کو دیکھتی ہیں اور ان کے مرد بھی کچھ نہیں کہتے، بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ اور بعض مرد ایک بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، گھر میں پکار کر نہیں جاتے، ذرا کھنکارا فوراً اندر گھس گئے۔ اکثر عورتیں بھی ایسی بے احتیاط ہوتی ہیں کہ ڈولی سے اترنے سے پہلے ہی نہیں معلوم کراتی گھر کے اندر کوئی مرد تو نہیں ہے، ویسے ہی گھر کے اندر چلی جاتی ہیں۔ میں ایک دفعہ بیمار تھا، بہت عورتیں حال دریافت کرنے میرے گھر پہ آئیں اور بلا خبر کرائے ڈولی سے اتر کر گھر میں چلی آئی۔ میں نے ان کو خوب برا بھلا کہا کہ تمہیں پہلے دیکھنا چاہیے تھا گھر میں کوئی مرد تو نہیں ہے، اطلاع کرنی چاہیے تھی، جب آنا چاہیے تھا ایک دم گھر میں گھسی چلی آئی منہ کھول کے، اندر بے پردہ عورتوں کے سامنے مردوں کے سامنے بے پردہ ہوئی۔ میں نے ان کو خوب برا بھلا کہا، اور جب عورتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں اس وقت تو بالکل ہی بے شرم ہو جاتی ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے مرد دروازے کے اندر سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے کسی نے منہ پھیر لیا، کسی نے آنچل سے منہ ڈھانک لیا، کوئی کسی کے پیچھے ہو گئی، اور اس پر تعجب یہ ہے کہ ہر ایک یہی جانتی ہے کہ اس نے مجھ کو نہیں دیکھا، حالانکہ اس نے سب کو دیکھ لیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، آنکھوں کا گناہ بہت سخت ہے، اس میں بہت آدمی پھنس رہے ہیں، اس کا بہت انتظام کرنا چاہیے، اپنا بھی انتظام کرو اور گھر والوں کا بھی انتظام کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مولانا حفظ الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، ایک جگہ چولہا نو دعوت تھی، وہاں بیوی کو لے کے چلے گئے، اندر بیوی کو پہنچا دیا، سامنے بیٹھک تھی وہاں اپنا آپ بیٹھ گئے۔ تو ایک سکا آیا پانی لے کے مشک، اور اس نے آگے کہا پانی بھروں، پردہ کر لو۔ تو وہ اندر سے آواز آئی کہ تو ہی پردہ کر کے آ جا، یہاں کون کون اٹھتی پھرے گی، تو ہی پردہ کر کے آ جا۔ بس مولانا نے دیکھا، اس نے اپنا کپڑا اٹھا کے جہاں منہ پہ یوں لپیٹا، اور لپیٹ کے سمجھ گئے مولانا، دور سے دیکھ رہے تھے بیٹھے، بڑی گہری نگاہ تھی۔ آپ نے فرمایا بھیجتی ٹھہرو، آگے فرمایا کیا کر رہے ہو، کہ جی پانی ڈالو۔ یہ منہ پہ کیوں ڈھکا ہے، پانی کیسے ڈالو گے؟ انہوں نے کہا تمہیں دکھتا ہے اس میں کو؟ ہاں جی دکھتا ہے۔ اور جب دکھتا ہے تو پردہ کیا ہوا؟ جب اس میں کو دکھ رہا ہے تو پردہ کیا ہوا؟ اور فرمایا ٹھہرو، اور ٹھہرا کے قاسم کی امی، جی برقع اوڑھ کے ادھر آؤ، برقع اوڑھ کے ادھر آ گئی بیوی صاحبہ، اور بلا کے فرمایا کہ جا بھائی، ہم نے تو اپنی مٹکی اٹھا لی، اب تو جا کے خوب مٹکنیاں بھر، جا۔ اب وہ جو مالک مکان تھا خوش آمدید کرے، معافی مانگے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ انسانیت ہے تمہاری؟ میں تمہیں دیندار آدمی سمجھتا تھا، یہ کیا بدتمیزی تھی کہ تو پردہ کر کے آ جا، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے دکھتا ہے اس میں کو، تو جب دکھتا ہے تو پردہ کیا ہوا؟ اگر نہ دکھے گا تو پانی کیسے ڈال لے گا وہ؟ تو یہ حالت ہے، آج کل پردہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے جی۔ ان کا حجاب پہ پابندی لگا رہی ہے سرکار، اسکولوں پہ پابندی لگا، یہ دیکھو تو حجاب والی کو، مکاروں کو، منہ کھولے پھر رہی ہے، حجاب پہن رکھا ہے۔ ایک عورت کو میں نے کہا تو برقع اوڑھ رہی ہے؟ ہاں جی۔ میں نے کہا منہ کیوں کھول رکھا ہے؟ جب تو برقع اوڑھ رہی ہے تو منہ کیوں کھول؟ اجی تم تو ابا جی ہو۔ میں نے کہا ابا جی سے پردہ کا حکم نہیں ہے، حکم یہاں تک ہے اگر سگا بھائی ہو تو بہن کو بھی، جوان کو، اس کے پاس تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بتاؤ کتنی کتنی احتیاط برتی شریعت نے، کہ اللہ تعالیٰ واقف ہے اپنے بندوں کی گندگیوں سے، اس لیے ان چیزوں کو رکاوٹ پیدا کی تاکہ میرے بندے گناہوں سے بچیں۔ تو بھائی دل کی بھی حفاظت کرنی اور آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی۔ کسی تفصیل کے ساتھ یہ بیان سنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اب وقت تھوڑا ہے، 3:45 اذان ہو جاتی ہے، اس لیے تھوڑا وقت ہے، فارغ ہوتے ہی فوراً چل دیا کرو تاکہ عصر کی نماز کی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آنے والوں کو آنے میں اور جانے میں سہولت عطا فرمائے، اور خیریت کے ساتھ ان کے ٹھکانوں پر واپسی نصیب فرمائے۔ پڑھو رضیت باللہ ربا
وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، راضی ہوں میں اس بات پر کہ میرے پالنے والے اللہ تعالیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے،